बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमकों का सरमाया नौजवानों के लिए नाजुल बलागा का सेशन लेके हाज़िर खिदमत हैं और हमारा मौजू है नाजुल बलागा की वसीयत 31 जो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपने फ़र्ज़ंद अर्जमन जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को लिख के दी। तफसील अर्ज़ कर चुके हैं। ये वसीयतनामा ख़ुद ये बतलाता है कि एक बाप अपने बेटे से क्या चाहता है, एक हादी और रहनुमा अपने चाहने वालों से क्या चाहता है। कोशिश कीजिए कि जिसको हम चाहते हैं उसकी चाहतों को भी मद्देनज़र रखा जाए। इस हिस्से में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने 13 मुख्तसर से जुमलों में हिदायत और वसीयतें इरशाद फरमाई हैं। पहली ये है, जनाब इमाम फरमाते हैं कि लंबी उम्मीदें और बेजा उम्मीदें लफ्ज़ इमाम के हैं। वइय्याक वल इत्तिकाल अलल मुनाफ़ इन्नहा बज़ाइउन नूका। बेटा ख़बरदार उम्मीदों के सहारे पर न बैठना, क्योंकि उम्मीदें अहमकों का सरमाया होती हैं। ये पहला जुमला है। जवानान ग्रामी, दो चीज़ें फ़र्क कीजिए, एक लफ्ज़ अमल, एक लफ्ज़ रजा। रजा ये है कि उम्मीद रखनी चाहिए, अमल ये नहीं कि बेजा उम्मीदें, या यूँ कहिए कि उम्मीद तो हम रख बैठते हैं लेकिन उस अमल के लिए या उस चीज़ के हुसूल के लिए जिसकी हम उम्मीद रखे बैठे हैं उसके शराइत पूरे नहीं करते, उसके लिए मेहनत नहीं करते। तो हकीकत में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इस तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि उम्मीदें रख के आप उसके मुताबिक अमल न करें तो ये फ़कत तसव्वुरात और ख़यालात हैं, ये हकीकत इसमें कोई नहीं होती और इंसान अपना वक्त इसमें ज़ाय करता है। हमने बहुत सारे ऐसे अफराद देखे हैं जो अपने तसव्वुर में वो पूरे मसलन जवान है का अपने पूरे कॉलेज को, अपने पूरे बोर्ड को बीट कर रहा है, लेकिन अगर अमल देखें तो आम बच्चे से भी वो ज़्यादा सुस्त नज़र आता है। तो ये एक बेजा उम्मीद है, इसको कहते हैं अमल, यानी हमज़ा मीम और लाम। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अहमकों का सरमाया है। लिहाजा उम्मीदें रखिए, अहदाफ मुकर्रर कीजिए, लेकिन वो जो आपके बस में हों और उन पे फिर अमल कीजिए। दूसरी चीज़ इमाम फरमाते वल अक़्ल व हिफ़्ज़ व तजारिब। खूबसूरत जुमला है और इसको मुख्तलिफ़ मकामात पर हम अर्ज़ कर चुके हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जवानों के लिए जो चीज़ें पेश फरमाते हैं उनमें से एक ये है कि आप अपने तजर्बों को और दूसरों के तजर्बों को मद्देनज़र रखिए। ज़ाहिरन हम किसी वक्त इस पर बहस कर चुके हैं, लिहाजा हम तफसील में नहीं जाते। व खैरु मा जर्रबत मा वअदका। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बेहतरीन चीज़ जो आपको वाज़ नसीहत कर जाए वो आपके लिए बेहतरीन सिलसिला है और बेहतरीन तजर्बा है। मैंने अर्ज़ किया था कि ये दो किस्म के हैं। एक तो यह है कि किसी के तजर्बे को हम देख के वाज़ नसीहत हासिल कर लेते हैं, और दूसरा यह है कि अपनी ज़िंदगी में मसलन कहीं नाकामी हुई। एक बड़ी मशहूर हदीस है और नाजुल बलागा के अल्फाज हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोमिन वो है जो एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। यानी क्या है, यानी यह है कि एक चीज़ आपने आज़मा ली है तो उसको फिर आज़माने का कोई मकसद नहीं है। बेहतरीन मौइज़ा यह है कि आपको जो तजर्बा सिखा जाता है उससे फ़ायदा उठाइए। फिर इमाम फरमाते हैं बादिरिल फुर्सत क़ब्ल अन तकून गुस्सतन। ये भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का बहुत मशहूर फरमान है कि फ़ुर्सत की घड़ियों से इस्तिफ़ादा कीजिए और फिर फ़ुर्सत चली जाए, वो वक्त चला जाए और फिर आप अफसोस करते रहें तो उस अफसोस से कोई फ़ुर्सतें पलट के नहीं आती। लिहाजा बादिरिल फुर्सत क़ब्ल अन तकून गुस्सा, इन फ़ुर्सतों से आप गनीमत इनको जाने इससे पहले कि मौका आपके हाथ से चला जाए। लैसा कुल्लु तालिबिन युसीब। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम इस पहलू पेश फरमाते हैं कि बहुत सारे अफराद ऐसे होते हैं जब मेहनत करते हैं, जितने उनके बस में होती है मेहनत करते हैं, लेकिन नतीजा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता तो फिर मायूस हो जाते हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हर तलब करने वालों को मिल ही नहीं जाया करता। हमारा काम कोशिश है और उसके नताइज जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में है। लिहाजा मायूस होने से आप बचें और अगर मेहनत की है तो उसको दोहराइए, उसको दूसरे पहलू के मद्देनज़र रखते हुए मेहनत कीजिए, उसका नतीजा इंशाअल्लाह आएगा। वला कुल्लु गायबिन यऊब। और फिर इमाम फरमाते हैं हर जाने वाला पलट कर नहीं आया करता।
یہ دو پہلو اس کے نکال سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم اگر کوئی چیز ہم سے کھو گئی ہے، یا یوں کہوں کہ بعض اوقات ہمارے پیارے جو ہیں وہ ہم سے چلے جاتے ہیں، دو قسم کے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو کچھ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، کبھی دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ پلٹ کے کبھی نہیں آتے۔ لہٰذا ان کی امیدوں میں، ان کے انتظار میں بیٹھنا، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو یہ ایک جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ضائع کرنے کی بات ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَدَةُ الْمَعَادِ، توشہ کا کھو دینا۔ ہم نے کچھ جمع کیا ہے، اس دنیا کے لیے جمع کیا ہے اور آخرت کے لیے جمع کیا ہے، دونوں کے لیے جو جمع کیا ہے اس کو ضائع کر دینا، امام فرماتے ہیں کہ یہ خود ایک اپنی زندگی کو بگاڑ لینا ہے اور بربادی اور تباہ کاری ہے اس میں۔ اور اسی طریقے پہ عاقبت بگاڑ لینا، یعنی آخرت کو یا اپنی زندگی کے آخری ایام کو بگاڑ لینا، یہ حقیقت میں تباہ کاری ہے۔ اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں ہر چیز کا ایک نتیجہ و ثمر ہوا کرتا ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ آپ اپنی محنت کیجئے، اس محنت کا ثمر، اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ دو قسم کے پھل ہوتے ہیں، ہم بعض اوقات ایک مقصد کے تحت محنت کرتے ہیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا، لیکن کم از کم ہم نے جو محنت کی ہے اس سے تجربہ ہمیں حاصل ہو گیا۔ اگلے جملے میں امام فرماتے ہیں تاجر اپنے کو خطرے میں ڈالا ہی کرتا ہے، یعنی اگر کسی نے تجارت کرنی ہے اور پھر ڈرتا رہے کہ بس یہ نقصان نہیں ہو جائے اور وہ نقصان نہیں ہو جائے، نہیں، سوچ بچار کیجئے، مشورہ کیجئے، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھائیے، اپنے تجربے کو استعمال کیجئے اور پھر محنت کیجئے۔ اب یہاں ممکن اس میں بھی نقصان ہو، تو اس عنوان سے کہ اب یہ اس میں نقصان ہو جائے گا، آدمی بیٹھ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی تھوڑا مال فراوان سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے، یہ امام کی ہدایت ہے۔ اور برکت، میں پچھلے دنوں کہیں عرض کر رہا تھا کہ آج کا جوان شاید یہ سمجھتا ہے کہ برکت کسی انسان کا نام ہے، وہ ہمارے پاس آئے گا اور کچھ ہمارے پاس لے آئے گا۔ نہیں، برکت حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر کرم کا ایک پہلو ہے۔ اور انسان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختصر سی دولت ہوتی ہے، سکون سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور کبھی دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی، ہر وقت اس کو اس کے ضائع ہو جانے کا ڈر رہتا ہے۔ تو بعض اوقات تھوڑا سا مال بھی برکت کا سبب بنتا ہے اور سکون کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہاں جناب امیر علیہ السلام زیادہ کی نفی نہیں کرتے، لیکن امام فرماتے ہیں تھوڑا ہو تو اس میں رب سے برکت طلب کیجئے، انشاءاللہ اس میں سکون ہوگا۔ پس طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے وہ بہت ہی دقیق جملہ ہے۔ آپ اکثر جو ہے وہ دوستی کے موضوع پہ جناب امیر علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، لیکن جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں پس طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر کسی سے امید کے طالب ہیں تو دیکھیے وہ آپ کے ایسے ہو جس کی مدد کرنے کے بعد بھی آپ ذلیل و خوار نہ ہوں۔ بعض افراد جو ہیں وہ چھوٹی سی مدد کر کے ساری زندگی اس آدمی کو گویا بلیک میل کر رہے ہیں یا اس کی توہین کر رہے ہیں، تو یہ پس طینت افراد جو ہیں وہ کسی جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حیادار شخص سے سوال کرنا، یہ اس کی عزت کی بھی محافظت ہوتی ہے اور اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ایک کمینے شخص سے سوال کرنا اس سے بہتر ہے۔ جناب امیر علیہ السلام دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ محروم رہنا بہتر ہے۔ بدگمان دوست میں کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ ایک مشہور فرمان دوستی کے حوالے سے۔ بدگمان، میں پچھلے دنوں ایک فرمان جناب امام کا حکمت کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، امام فرماتے ہیں کہ حسد، اور اس پہ ہمارے ایک چھوٹی سی ویڈیو بھی ہے کہ حسد دوستی کے لیے کینسر کی جیسی مرض ہے، تو یہاں بدگمانی بھی اسی سلسلے میں آتی ہے۔ انسان ہر وقت جب کسی کے ساتھ اٹھ بیٹھ بھی رہا ہے اور دوستی بھی ہے، اور اس کے بارے میں یہ اب پتہ نہیں یہ کیوں کر رہا ہے اور پتہ نہیں وہ کیوں کر رہا ہے، تو یہ جو بدگمانی ہے ویسے تو عمومی افراد کے ساتھ بھی، لیکن نہ دوست کے ساتھ آپ کا زیادہ واسطہ ہوتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ دوستی کے لیے ایک بہت بری اور نقصان دہ چیز ہے۔ جب تک زمانہ کی سواری تمہاری قابو میں ہے اس سے نباہ کرتے رہو،
اب بہت سارے افراد جو ہیں وہ ایک خاص ایج میں پہنچتے ہیں تو اگلے سوچتے ہیں کہ بڑھاپا آئے گا تو ہمارا کیا ہوگا. بھی بڑھاپا آئے گا تو اس بڑھاپے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اہتمام کرے گا، اور زندگی بڑھاپے میں لوگوں کی گزر جاتی ہے. ابھی سے آپ کچھ کر سکتے ہیں اور بڑھاپے کے خوف میں بیٹھیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لہٰذا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے اس وقت کو آپ جیسے استعمال کر سکتے کرائیں اور کریں. اور جب وہ بڑھاپا یا خدا نہ کرے کوئی آپ کو بدن کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پھر ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کے ساتھ نباہ کیا جاتا ہے. ہم اکثر زمانے کا گلہ شکوہ کرنے میں اپنے زمانے کو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. نہیں، جس زمانے میں آپ ہیں، جو آپ کے سہولیات ہیں اور جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق زمانے کو نبھائیں. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ کی امید میں اپنے کو خطرے میں نہ ڈالو. یہ ایک ہے حالم مزید کا چکر، جو حالم مزید گویا ایک جہنم کی آواز ہے اور کے چکر میں. اور ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ آتا ہے وہ ڈبل کے چکر میں، اور ڈبل سے ڈبل کے چکر میں جو رب کریم نے دیا ہے اس کو تو سکون سے کھا لو اور استعمال کر لو. البتہ یہ ہے کہ خود کھانے والے پھر سکون میں کبھی نہیں ہوتے. رات کو ایک بزرگ سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ میں جو میرے پاس آتا ہے وہ رب کے لیے دیتا رہتا ہوں، اب جب میری ضرورت ہوتی ہے تو وہ رب کریم بھی میری مدد فرماتا ہے. خبردار کہیں دشمنی اولاد کی سواریاں تم سے مزوری نہ کرنے لگیں. جناب علیہ السلام کا آخری آیت کا یہ جملہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کا اگر کوئی دشمن ہے تو ہم اس کو یوں کہتے ہیں، خلاصہ یوں کرتے ہیں کہ جناب علیہ السلام گویا فرما رہے ہیں کہ دشمن آپ سے دشمنی کرے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے دشمنی جو ہے وہ آپ کو مزوری پر نہ آمادہ کرے. یعنی وہ اگر دشمن ہے اور ناانصافی کرتا ہے تو آپ کو وہ دشمنی ناانصافی کی طرف نہ مائل کرے، بلکہ آپ انصاف کرتے رہیں خواہ دشمن ہی آپ کے سامنے ہو. تو یہ ہے مختصر سی جناب علیہ السلام کے ہدایات جو جوانوں کے لیے پیش خدمت کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.